سلمة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. نمبر 2، ابو عاصم ضحاک بن مخلد النبی رحمہ اللہ وفات 212، صحیح بخاری کتاب الاضاحی باب ما یوکل من لحوم الاضاحی وما يتزود منها. وبه قال حدثنا ابو عاصم عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي في بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا عام الماضي قال كلوا وأطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها. نمبر 3، محمد بن عبداللہ الانصاری رحمہ اللہ وفات 215 ہجری، صحیح بخاری کتاب التفسیر باب تفسیر سورة البقرہ. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاری قال حدثنا حمید ان انس رضی اللہ عنہ وعنهم حدثهم عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال کتاب اللہ القصاص. نمبر 4، خلاد بن یحییٰ الکوفی رحمہ اللہ وفات 213 ہجری، صحیح البخاری کتاب التوحید باب وکان اشرف علی الماء. وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عيسى بن طهمان قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول نزلت آية الحجاب في زينب بنت جحش وأطعم عليها يومئذ خبزا ولحما وكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تقول ان الله انكحني في السماء. 5، حسام بن خالد الحمصی رحمہ اللہ وفات 214 ہجری، صحیح بخاری کتاب المناقب باب صفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وبه قال حدثنا اسام بن خالد قال حدثنا حديث بن عثمان انه سأل عبد الله بن بصر صاحبا رضي الله عنه وعنهم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا قال كان في عنفقته شعرات بيض. سند علی جو میری ہے، میں اس وقت بلا مبالغہ یہ بات کہتا ہوں کہ قرۂ عرض پر اس سے عالی سند شاید کسی کے پاس نہ ہو، میری معلومات کے مطابق، یعنی میرے پاس بھی ہوگی، اوروں کے پاس بھی ہوگی. اس وقت جن سے حدیث پاک میں نے سنی وہ تو زندہ ہے، ان کے علاوہ کسی اور کے پاس اس سند سے بڑی اور اس سند سے عالی سند شاید ہی دنیا میں کسی کے پاس موجود ہو. اس لیے یہ ثلاثیات سے بخاری میں جو میری سند ہے اس میں 17 واسطے ہیں، یعنی جو حدیث پاک میں نے آپ کو ابھی 5 سنائی ہیں، ان میں میرے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کل 17 واسطے ہیں. آپ اندازہ فرمائیں یہ کتنی عالی سند ہے، اور 17 واسطے ہونے کی وجہ، سند عالی ہونے کی وجہ، واسطے کم ہونے کی وجہ، اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہماری سند میں 4 راوی ایسے ہیں جن کی عمر بہت زیادہ ہوئی ہے. نمبر 1، الشیخ معمر بابا یوسف الحروی رحمہ اللہ، ان کی عمر ہوئی ہے 300 سال، بعض کہتے ہیں ان کی عمر 350 سال ہے. نمبر 2، الشیخ محمد بن شاز بخت الفارسی الفرغانی رحمہ اللہ تعالی، ان کی عمر ہے 140 سال. الشیخ ابو لقمان یحییٰ بن عمار بن مقبل بن شاہان الختلانی رحمہ اللہ، ان کی عمر ہے 143 سال. الشیخ المعمر محمد ابن سنہ الفلانی رحمہ اللہ، ان کی عمر ہے 142 سال منقول ہے. ثلاثیات بخاری میں آپ تمام حضرات کو جو آج کی مجلس کے اندر موجود ہیں اپنی طرف سے اجازت حدیث دیتا ہوں
کیا آپ میری طرف سے ثلاثیات بخاری کو آگے بیان فرما سکتے ہیں؟ اب آپ کے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ثلاثیات بخاری میں 18 واسطے ہوں گے، اس حوالے سے آپ کی سند بھی بہت عالی شمار ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے عقائد اور ان کے مسلک پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں دورہ حدیث شریف میں جو 10 احادیث کی کتب ہے، 10 کتب احادیث، ان میں ہر ایک کی آخری حدیث پڑھ دیتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں۔ نمبر 1 صحیح بخاری، امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن بخاری بن ابراہیم بخاری رحمہ اللہ۔ نمبر 1 امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم البخاری رحمہ اللہ، ولادت 194 ہجری، وفات 256 ہجری۔ کتاب الرد علی الجہمیۃ وغیرہم التوحید، باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن۔ باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن۔ وقال محمد وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر۔ وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن أمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ نمبر 2 صحیح مسلم، امام ابو الحسن مسلم بن حجاج القشیری النشاپوری رحمہ اللہ تعالی، ولادت 204 ہجری، وفات 261 ہجری۔ کتاب التفسیر، باب فی قوله تعالی هذان خصمان اختصموا فی ربهم، باب فی قوله تعالی هذان خصمان اختصموا فی ربهم۔ وبه قال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا هشيم عن ابي هاشم عن ابي بجلس عن قيس بن عباد قال سمعت ابا ذر يقسم رضي الله عنه وعنهم يقسم قسما ان هذان خصمان اختصموا في ربهم انها نزلت في الذين برزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وعتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة۔ وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا وكيع وبه قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن جميعا عن سفيان عن ابي هاشم عن ابي مجلس عن قيس بن عباد قال سمعت ابا ذر رضي الله عنه وعنهم يقسم لنزلت هذان خصمان بمثل حدیث ہشیم۔ نمبر 3 سنن ابی داؤد، امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث السجستانی رحمہ اللہ، ولادت 202 ہجری، وفات 275 ہجری۔ کتاب الادب، باب فی الرجل یسب الدہر۔ وبه قال حدثنا محمد بن الصباح وبه قال حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان وابن الصرح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر مقلب الليل والنهار قال ابن السرح عن ابن المسيب مكان سعيد۔ نمبر 4 سنن ترمذی، امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثورہ الترمذی رحمہ اللہ، وفات ولادت 209 ہجری، وفات 279 ہجری۔ ابواب المناقب الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب فی فضل الشام والیمن۔ اس حدیث میں کل 4 احادیث، اس باب میں 4 حدیث ہیں، میں آخری حدیث آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں۔ ابھی قال حدثنا ہارون بن موسیٰ بن ابی علقمۃ
وبه قال حدثنا هارون بن موسى بن أبي علقمة الفربي المدني قال حدثني أبي عن هشام بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أذهب الله عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء مؤمن تقي وفاجر شقي والناس بنو آدم وآدم من تراب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وهذا صح عندنا من الحديث الأول. وسعيد المقبري قد سمع أبا هريرة ويروي عن أبي أشياء كثيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقد روى سفيان الثوري وغير واحد من هذا الحديث عن هشام بن سعد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أبي عامر عن هشام بن سعد. نمبر 5 سنن نسائی. امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی رحمہ اللہ تعالی، ولادت 215 ہجری، وفات 303 ہجری. کتاب الاشربہ، ذکر الاشربۃ المباح. اس باب میں کل 6 روایات ہیں، میں آخری حدیث پڑھتا ہوں. وبه قال اخبرنا اسحاق بن ابراہیم قال انبأنا جرير قال كان ابن شبرمة لا يشرب الا الماء واللبن. سنن نمبر 6 سنن ابن ماجہ. امام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی، ولادت 209 ہجری، وفات 273 ہجری. کتاب الزہد باب صفت الجنہ. اس میں کل 14 احادیث ہیں، میں آخری حدیث آپ کی خدمت میں تلاوت کرتا ہوں. وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ واحمد بن سنان قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا له منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإذا مات قد فدخل النار ورث أهل الجنة منزله فذلك قوله تعالى أولئك هم الوارثون. نمبر 7 موتا امام مالک. امام مالک بن انس المدنی رحمہ اللہ تعالی، وفات 93 ہجری، والولادت 93 ہجری، وفات 179 ہجری. کتاب الجامع باب اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وبه قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم رضي الله عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي 5 أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب. نمبر 8 موتا امام محمد. امام ابو عبداللہ محمد بن حسن بن فقط الشیبانی رحمہ اللہ تعالی، ولادت 132 ہجری، وفات 189 ہجری، 80 اور 9. باب التفسیر. وبه قال اخبرنا مالك قال حدثنا عبد الله بن دينار ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما اجلكم فيما خلا من الامم كما بين صلاة العصر الى مغرب الشمس وانما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال من يعمل لي الى نصف النهار على قيرات قال فعملت اليهود ثم قال من يعمل لي من نصف النهار الى العصر على قيرات وعملت النصارى على قيرات ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس إلى قيراتين ألا فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراتين. قال فغضب اليهود والنصارى وقالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء. قال هل ظلمتم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. قال فإنه فضلي أعطيه من شئت. قال محمد هذا الحديث يدل على أن تأخير العصر أفضل من تعجيلها. ألا ترى أنه جعل ما بين الظهر إلى العصر أكثر مما بين العصر إلى المغرب في هذا الحديث،
ومن عجل العصر كان ما بين الظهر إلى العصر أقل مما بين العصر إلى المغرب، فهذا يدل على تأخير العصر، وتأخير العصر أفضل من تعجيلها ما دامت الشمس بيضاء نقية لم تخالطها صفرة، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا رحمهم الله تعالى. نمبر 9 شرح معانی الآثار. امام ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامہ الازدی الطحاوی رحمہ اللہ تعالی، ولادت 239 ہجری، وفات 321 ہجری، کتاب الفرائض باب مواريث ذوي الارحام. وبه قال حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن الاصبهاني عن مجاهد عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم وقع من نخلة فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا هل له وارث، قالوا لا، قال أعطوا ماله بعض القرابة، فقد يكون أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أراد بذلك قرابته وهؤلاء قرابة الميت، فأراد أن يجعل صلة منهم له والله أعلم. نمبر 10 شمائل ترمذی. امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثورہ الترمذی رحمہ اللہ، ولادت 209 ہجری، وفات 279 ہجری. شمائل ترمذی باب ما جاء فی رؤیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام. اس باب میں 10 احادیث ہیں اور یہ آخری حدیث ہے. وبه قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا النضر بن شميل قال أنبأنا بن عوف عن ابن سيرين قال هذا الحديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. میں نے الحمدللہ شمائل ترمذی جس وقت میں اڈیالہ جیل میں تھا 40 دن میں سندن اور متنن مکمل حفظ کی. اس کے بعد شمائل ترمذی کی شرح میں نے جیل ہی میں لکھی جو اس وقت زبدۃ الشمائل کے نام سے چھپ چکی ہے، اور اس میں تخریجات پاکستان کے جید اکابر علماء کی بھی ہیں اور دارالعلوم دیوبند کے سابق شیخ الحدیث اور صدر مفتی حضرت مفتی سعید احمد پالنپوری رحمہ اللہ تعالیٰ کی بھی تقریر اس میں موجود ہے. زبدہ کا معنی ہوتا ہے مکھن، زبدۃ الشمائل کا معنی ہے شمائل ترمذی کا مکھن یعنی خلاصہ. حضرت مولانا سعید احمد پالنپوری رحمہ اللہ نے اس میں تحریر فرمایا ہے کہ محمد الیاس گمن نے واقعتاً شمائل ترمذی کا مکھن نکال کر امت کے سامنے پیش کیا ہے. آپ حضرات سے استفادہ فرمائیں، آپ اس کو دیکھیں، پڑھیں، آپ لطف محسوس ہوگا انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو احادیث مبارکہ پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور امت کے ہر فرد تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور ہماری نسلوں کو دین کی مقبول خدمت کی توفیق عطا فرمائے. جن طلباء کرام نے دورہ حدیث مکمل فرمایا ہے، میں ان کو، ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ کو مبارکباد دیتا ہوں اور بطور خاص ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے مسلک پر برقرار رکھے اور اپنے اکابر کے مسلک کو اکابر کے منہج کے مطابق لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں ان طلباء کرام سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات اساتذہ کے ساتھ وابستہ رہیں، اپنے اداروں کے ساتھ وابستہ رہیں اور مکمل طور پہ کسی شیخ کی نگرانی میں دین کی خدمت کرتے رہیں اور پوچھ کے چلتے رہیں. انشاءاللہ العزیز بہت فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی میں دین کی مقبول خدمت کی توفیق دے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں جامع کوثر عطا فرمائے، بغیر حساب کے ہمارا جنت میں داخلہ عطا فرمائے.
وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. يا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم لا إله إلا أنت الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة وهي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. یا ارحم الراحمین. یا اللہ کریم یہ طلبہ کرام نے اپنا تعلیمی سال مکمل فرمایا ہے، یا اللہ تو ان کو عمل کی توفیق دے، اللہ دین کی مقبول خدمت کی توفیق دے، اپنے والدین، اپنے اساتذہ اور تمام معاونین کے لیے ان کو صدقہ جاریہ بنا. یا اللہ ہمارے ان اداروں کے ساتھ اور دیگر مدارس، جامعات، مساجد کے ساتھ، دینی تحریکات کے ساتھ وہ لوگ جو کسی درجے میں معاون ہیں، اللہ تو ان کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنے دین کی مقبول خدمت کی توفیق دے. اے اللہ ظاہری اور باطنی بیماریوں سے اے اللہ تو ہمیں صحت عطا فرما اور آئندہ ہماری حفاظت فرما، قرضوں سے نجات عطا فرما. اے اللہ ہمارے جو بھی دوست کسی مشکل کے اندر مبتلا ہے، اے اللہ اپنے کرم سے ان کی مشکل کو ختم فرما. اے اللہ ان کی مصیبت کو ختم فرما. اے اللہ کریم ان کی مصیبت کو ختم فرما، ان کی مصیبت کو ختم فرما. یا مولا کریم کتنے میرے نہایت قریبی رشتہ دار ہیں، بعض بہت قریبی دوست ہیں، بعض بہت قریبی تعلق والے ہیں اور دنیاوی اعتبار سے بعض مشکلات کا شکار ہیں. اے اللہ کریم بعض بیمار ہیں، اے اللہ تو ان کو صحت دے، دل کی مشکلات ہیں ان کو ختم فرما. اے اللہ ہمارے مسائل کو اپنے فضل سے حل فرما. اے اللہ ہمارا جو بھائی، ہماری جو بہن، اے اللہ جو ہمارا بیٹا، جو ہماری بیٹی، اے اللہ دعا کا طلب ہو، دعا کی طلب ہو، اے اللہ ان کی جو بھی جائز خواہش ہو اپنے کرم سے تو پورا فرما. اے اللہ اپنے کرم سے پورا فرما. اے اللہ اپنے کرم سے پورا فرما. اے اللہ اپنے کرم سے پورا فرما. اے اللہ کریم، اے اللہ کریم، اے اللہ کریم دنیا بھر کے مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ بھی ترکیہ میں اور سوریہ کے علاقوں میں شدید قسم کا زلزلہ آیا، بہت اموات ہوئی، بہت جانی اور مالی نقصان ہوا. اے اللہ کریم جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما. اے اللہ جو زندہ بچ اور زخمی ہیں ان کو جلد صحت عطا فرما. اے اللہ جو بیچارے قلبے میں دبے ہیں اور ان کا پتہ نہیں چل رہا، اے اللہ ان کو عافیت کے ساتھ زندہ نکال دے. ان کے رشتہ داروں کی اس پریشانی کو اپنے کرم سے ختم فرما. اے اللہ ان کو اس کرب سے نجات دے. اے اللہ ان کو اس تکلیف سے نجات دے. اے اللہ اور ہماری حفاظت فرما، دنیا بھر کے مسلمان کی حفاظت فرما. اے اللہ توحید کی نعمت دے کر شرک سے بچا لے، سنت کی نعمت دے کر بدعت سے بچا لے، اللہ عزت کی نعمت دے کر ذلت سے بچا لے، صحت کی نعمت دے کر مرض سے بچا لے، اللہ اپنا قرب دے کر بغض سے بچا لے، حق دے کر باطل سے بچا لے. اے اللہ اے اللہ اے اللہ اہل حق سے جوڑ کے اہل باطل سے ہماری حفاظت فرما لے. اے اللہ کریم، اے اللہ کریم
اے اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے، اے اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے، اے اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے، اے اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے امت کے ہر فرد کو ہدایت عطا فرما دے، کلمے والی زندگی عطا فرما دے، مساجد مدارس کو آباد فرما دے، علماء اور دینی تحریکات کے خلاف اللہ کریم جو سازشیں اس کو اپنے کرم سے ناکام بنا دے، اللہ اپنے کرم سے ناکام بنا دے، جو دعائیں مانگی ہیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان تمام دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم نے جو پڑھا اور پڑھایا اس کا اجر ہمارے اساتذہ کو، ہمارے والدین کو، اور جن مصنفین نے کتب تعریف فرمائی ان کو، جن راوی نے ہم تک پہنچائی ان کو، جن معاونین نے تعاون کیا ان کو، اور یا اللہ سب سے بڑھ کر سب کا اجر خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات گرامی کو عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔